بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. پروگرام تعلیم سے تربیت تک. میں ہوں آپ کی ہوسٹ زاہدہ ملک، پی ٹی وی نیوز کاسٹر اور ایکس چائلڈ سٹار اور اینکر آف ریڈیو پاکستان، وزٹنگ پروفیسر پرسٹن یونیورسٹی اور مختلف کالجز جیسے پنجاب ڈگری کالج، ٹیکنیکل کالج، گورنمنٹ کالج. چیئرپرسن الفلک ویلفیئر فاؤنڈیشن. انشاءاللہ ہم تھوڑا سا آپ کا ٹائم لیں گے، آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے. اور یہ تعلیم سے تربیت، اس نام سے کون واقف نہیں ہے؟ الحمدللہ. ڈیو ٹو کرونا اینڈ ڈیورنگ کرونا یہ سلسلہ کوئی وائنڈ اپ نہیں ہو گیا، کوئی ختم نہیں ہو گیا، کوئی بند نہیں ہو گیا. اٹس اے چیلنج فار اس، فار یو. اس چیلنجنگ وقت میں ہم کیا رول پلے کرتے ہیں، ہم کیسے رول پلے کرتے ہیں، میں آپ کو یہ چیلنج دے رہی ہوں، چیلنج کر رہی ہوں کہ آپ پروگرام کے آغاز میں اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، اپنی فیلنگز کو نوٹ کر لیجئے، اور ٹھیک پروگرام کے بعد تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور پھر آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے کیا لرن کیا، کیا سیکھا. اور میرے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں ذکاء الرحمن ذکی صاحب. یہ آپ کو اپنا تعارف بتائیں گے اور پروگرام کا تعارف تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میں ہوں ذکاء الرحمن ذکی. علوم دینیہ کے اعتبار سے فاضل علوم اسلامیہ وفاق المدارس السلفیہ سے الحمدللہ عالمیہ کی ڈگری ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ایکویلنس کے ساتھ الحمدللہ حاصل کی ہے، اور پریکٹیکل لائف کے اندر مدارس، سکول، کالجز، بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے کہ میں نے تدریس کی ذمہ داری ادا کی ہے. اس کے علاوہ بیانات، تقاریر، یہ سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے، جو کہ چلتا ہوا الحمدللہ ابھی آج آپ ہماری آواز ایف ایم رفاح سے سن رہے ہیں. احباب گرامی قدر، آج کا ہمارا یہ پروگرام تعلیم سے تربیت تک. آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ابھی کوئی اہم قسم کے لیکچر سٹارٹ ہو جائیں گے. کوئی غزالی کے اقوال، کوئی اقبال کا ادب، کوئی شیکسپیئر کی باتیں، اور کچھ اس طرح سے انتہائی ڈیپ اور علمیت کی باتیں کی جائیں گی. نہیں، تعلیم سے تربیت تک ہم اس کے اندر انتہائی اہم باتیں ذکر کریں گے جو معلومات کا اہم خزانہ ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان میں سے یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ ہم نے ان سے سیکھا کیا ہے، تربیت کیا لی ہے، اپنی زندگی میں کرنے کے لیے ہم نے اس میں سے کیا حاصل کیا ہے. اور یہ کام انسان اپنے آغاز سے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی ولادت سے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ سیکھتا بھی ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوتا رہتا ہے. جی، وہ کس طرح سیکھتا ہے؟ ایک بچہ، نیولی بورن بیبی. آپ سب نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو کیسے پتہ چلا میں نے دودھ کیسے پینا ہے، میں نے رو کے اپنی ہر ضرورت کیسے بتانی ہے. یہاں تک کہ آپ اسے ہلکا سا تھپ تھپاتے ہیں تو وہ آپ کے ایکسپریشنز کو محسوس کر لیتا ہے، آپ غصے میں ہیں یا آپ کس کیفیت میں ہیں. تو یہ کل کائنات ہمیں سکھا رہی ہے، اور سکھانے کا حکم کس نے دیا؟ ہمارے رب کریم نے. کیسے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وہ تمام جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا. ماشاءاللہ، یہ بھی علم کی ہی ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے الحمدللہ قرآن پاک کو انتہائی خوبصورت تجوید کے ساتھ پڑھا، اور یہ اللہ کے کلام کے علم کے حوالے سے انتہائی ضروری ہے. اس کے بارے میں ہمارے محبوب نبینا الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھو جس طرح عرب کو خوبصورت لہجوں میں اور اصوات میں آپ پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. تو یقیناً اس کے حوالے سے میرے ذہن میں سورۃ النساء کی وہ آیت کریمہ آ رہی ہے کہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو سکھایا جس کا آپ کو علم نہیں تھا، ہم نے علم دیا، اور یہ اللہ کا فضل ہے. سیکھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ علم کا حصول اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے. علم اللہ کے فضل سے آتا ہے، اس کی رحمت سے آتا ہے. لہذا جب علم کی بات ہو، علم سیکھنے کی بات ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ان کا فضل، اس کا مطالبہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے. اور یہاں پہ یہ بات بھی انتہائی زیر غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کا جسد بنایا، اور جسد کے ساتھ ساتھ اس کے اندر روح ڈالی. لہذا سمجھ یہ آئے گا کہ انسان کو دو چیزوں کے حوالے سے علم کی ضرورت ہے، جسد کے لحاظ سے بھی، روح کے لحاظ سے بھی. بالکل ان دونوں چیزوں کے لحاظ سے اس کو تعلیم کی اور تربیت کی ضرورت پیش آتی ہے. بالکل صحیح. تو کیسے ہم دونوں طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ ہمت انگوش ہو کر، سراپا کان بن کر، فلی فوکسڈ ہو کر. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی باتیں ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، کوئی اتنی توجہ نہیں دیتے. لیکن جب ہم دونوں کانوں سے ایٹ اے ٹائم سنتے ہیں، جب ٹریفک دونوں طرف سے آ رہی ہوتی ہے یکساں، تو اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت نظام ہے کہ ایسے یہاں ایک چوک سا بن جاتا ہے. اگر وہ غور سے سنی ہوئی باتیں ہم یہاں چوک میں آ کے ٹریفک اوپر کی طرف جائے گی تو دماغ سوچے گا، اور اگر نیچے کی طرف جائے گی تو دل میں اتر جائے گی. آپ سے یہی گزارش ہے، صرف کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنیے. ہو سکتا ہے ہماری کایا پلٹ جائے، ہمارا عمل بدل جائے. یہ پروگرام ہمیں آج یہاں سے کہیں اور لے جائے، سیکھنے کا بہترین ذریعہ بن جائے، بہترین طریقہ بن جائے، اور اس کو بہترین طریقے سے ہم سیکھیں گے تو ایسا ہوگا انشاءاللہ. یقیناً یہ بات اسی طرح ہی ہے کہ انسان جب علم کو سیکھتا ہے، علم کی بات کو لیتا ہے، تو وہ بہت ابتدا سے جب اس کو لے رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی کا وہ شعر جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہاں پہ نہج کے اعتبار سے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کاپیز، کتابیں، لٹریچر اور اوراق کی ضرورت نہیں پڑتی. انسان جو سیکھ رہا ہوتا ہے اس کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں اور مختلف اوقات ہوتے ہیں. وہ ہر وقت میں ہر نہج سے سیکھ رہا ہوتا ہے. بچپن کے اندر اس کا سیکھنا اور طرح سے ہوتا ہے، جیسا کہ بالکل نیو بورن بیبی جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو یہ تعلیم دے دی، تربیت دے دی کہ آپ نے اپنی غذا کہاں سے حاصل کرنی ہے. اس نے کوئی محکمہ خوراک سے اس کے بارے میں معلومات نہیں حاصل کی ہیں. اس کو کسی نے باقاعدہ پریکٹیکلی نہیں بتایا کہ آپ نے اپنی خوراک کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے. یہ علم اللہ تعالیٰ نے آغاز سے ہی اس کو دے دیا. تو یہ بات ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے اچھے برے اوقات، مشاہدات، حالات، یہ سب کچھ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. اور بسا اوقات تو ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہم
انسان ہوتے ہوئے بھی جانوروں سے سبق حاصل کرتے ہیں. اور اس کی بہت بڑی ایک مثال ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے حابیل اور قابیل، وہ جب ان کا قربانی کے مسئلے پر تھوڑا اختلاف ہو گیا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، تو دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب قتل تو کر دیا، دنیا کا پہلا قتل ہو گیا اور پہلی موت واقعہ ہو گئی انسانی لحاظ سے. تو جب موت واقعہ ہو چکی ہے، اب وہ پریشان ہے کہ اس کا کفن دفن کا معاملہ کیسے کیا جائے، کس طرح اس کو اب میں کسی طرف لگاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، اور کوے نے سیم اسی طرح انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا، دوسرے کوے کو اس نے مار دیا، اور پھر اس نے زمین میں گڑھا کھودا اور اپنے دوسرے کوے کو اس میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی. تو قابیل کو یہ سمجھ آ گیا، کوے سے اس نے سیکھ لیا کہ میں نے اپنے بھائی کو اس کے کفن دفن کا معاملہ کس طرح کرنا ہے. بالکل بالکل صحیح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وَأَصِيلًا. دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں. مجھے ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، یہ سن کے، یہ سمجھ کے، یہ دیکھ کے. وہ کوا ہے اور سکھا رہا ہے، ہم تو انسان ہیں. کیا خوب کہا، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک بات بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اے انسان، تو نے بھاگتے دوڑتے چنگاڑیاں اڑاتے ہوئے ٹاپو ٹاپ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو نہیں دیکھا؟ وہ کس طرح اپنے مالک کے لیے، اس کی باڈی لینگویج دیکھیں آپ، اس کی ٹیڑھی ہوئی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی دم، اس کے کھر، اس کے قدموں کی چاپ ٹاپ کیا بتاتی ہے. کمپیریزن کریں تھوڑی دیر کے لیے، اپنے آپ کو دیکھیں اور بھاگتے دوڑتے گھوڑے کو دیکھیں، اس کا چارہ دیکھیں اور اپنا دسترخوان دیکھیں، اس کا تھان دیکھیں اور اپنا بیڈ روم دیکھیں، اس کا لباس دیکھیں جو زندگی میں ایک بار بھی نہیں بدلا، اور اپنی ڈریسنگ دیکھیں. اس کا مالک دیکھیں اور اپنا مالک دیکھیں. وہ اپنے اس مالک کا اتنا فرمانبردار اور اطاعت گزار، اور ہم اپنے اس مالک کے. سوچئے گا ضرور کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ہم. جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو علمی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس کو حاصل کرتا ہے، اس کو سیکھتے ہوئے جس طرح وہ دوسروں کو سکھاتا ہے تو وہاں پر بھی وہ کچھ حاصل خود بھی کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اور انسان اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ ہمارے بزرگ وہ رات کو دادیاں نانیاں وہ بیٹھ کے بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھی. کیا وہ کہانیاں صرف ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوا کرتی تھیں؟ نہیں، بالکل صرف نہیں، بلکہ وہ اس کے اندر ان کو بہت بڑے بڑے سبق دیا کرتی تھیں، ان کو سکھایا کرتی تھی. بچوں کو، لڑکوں کو بالخصوص، کہ آپ کے دادا اتنی اچھی شاہ سواری کیا کرتے تھے، وہ اتنی اچھی تلوار بازی کیا کرتے تھے، وہ اتنا اچھا کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے جوان مردی کے ساتھ، صبح منہ دھیرے چلے جاتے تھے. تو یہ والدین سے، بڑوں سے بچے سیکھتے ہیں. یہاں پہ باقاعدہ کوئی تعلیم اور پیپر ورک نہیں ہو رہا، بالکل، لیکن سیکھا جا رہا ہے. سیکھنے کا عمل ان کے ساتھ، بچے کو ان کے ساتھ جانا. اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بھی سفر میں جایا کرتے، آپ بالخصوص
اپنے ساتھ اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو ساتھ رکھ لیتے. صحابہ میں سے کوئی نہ کوئی صحابی سفر کے اندر آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ رب کائنات نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو معلم انسانیت بنا کے بھیجا. کیونکہ حضور فرماتے ہیں نا کہ انما بعثت معلما، معلم انسانیت. اب تعلیم دینے والا جو بندہ ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جیسا، وہ تربیت کر رہے ہیں اب اپنے صحابہ کو. چھوٹے چھوٹے صحابہ جو تھے عمر کے لحاظ سے، ان کو ساتھ رکھ لیتے، وہ سکھاتے، ان کو بتاتے. حتیٰ کہ آپ کے خادم خاص سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام کام بھیجتے، میں چلا جاتا، لیکن عمر کم تھی. جی جی. کم عمر ہونے کی وجہ سے میں باہر جاتا تو بچوں کے ساتھ کھیل کود میں شامل ہو جاتا. حضور آتے، آ کے دیکھتے اور مسکرا دیتے کہ انس، میں نے تجھے ادھر کام بھیجا تھا اور آپ ادھر کھیل رہے ہو. آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی برا بھلا نہیں کہا، کبھی میرے ساتھ سختی والا معاملہ نہیں کیا. اب وہاں سے انس نے کچھ سیکھا اور وہ سکھایا آگے. تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں ہمیں رکھ لینی چاہیے کہ ہمیں ہمارے بڑے بھی سکھاتے ہیں، ہمیں ہمارا ماحول بھی سکھاتا ہے. جیسا دیس ویسا بھیس، مثل مشہور ہے. اور اسی طرح فارسی کے اندر کہتے ہیں کہ صحبت صالح را صالح کنند اور صحبت طالح را طالح کنند. اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ اچھے بن جائیں گے، آپ کے اوپر اچھائی کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. اور یہاں پہ میں حدیث مبارکہ اگر کوٹ کر دوں تو بہت اچھا رہے گا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان کی مثال اس طرح ہے کہ وہ اگر اچھے صحبت کے اندر جائے، کسی عطار کے پاس، خوشبو فروش کے پاس جا کے بیٹھنا شروع کر دے تو وہ اس کو خوشبو حاصل ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، ذہنی پراگندگی نہیں ہوگی. اور بری صحبت کی مثال یوں ہے کہ جیسے وہ کسی بھٹی کے پاس، لوہار کے پاس جا کے بیٹھے، کوئی چنگاری اڑے گی، کپڑے جلا دے گی، یا اس کو دھواں ملے گا، گرمی ہوگی، پسینہ آئے گا. یہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور یہ ہمارے علم کے اندر، سیکھنے کے عمل کے اندر یہ چیزیں جو بہت بڑا ایک کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. کوئی شک نہیں. مجھے یاد آ رہی ہے بات ماشاءاللہ اشفاق صاحب کی، کہ ایک نام ہے، بتاتے ہیں کہ میں اس دن زاویہ پروگرام ان کا دیکھ رہی تھی تو وہ اس میں بتا رہے تھے کہ میں ہائر ایجوکیشن کے لیے گیا جی. تو میں جب بھی واپس آتا چھٹی پہ تو ماں مجھے کہتی کہ تایا سے ضرور ملنا، تایا سے ضرور ملنا. ایسے ہی ٹائم گزرتا گیا. ایک روز ان کے اصرار کے بعد مجھے لگا کہ ملنا چاہیے. اور وہ کون تھے تایا؟ گاؤں کے موچی، عام سے انسان اپنا کام کر رہے ہیں. پوچھا پتر کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ میں پڑھنے گیا ہوا تھا. اچھا کیا پڑھا ہے؟ اب سوچا، کہنے لگے کہ میں نے سوچا ذرا روب جھاڑوں، تایا کو بھی پتا چلے کہ میں کتنا پڑھ لکھ گیا ہوں. تایا کو بتایا کہ یہ جو مکھی ہوتی ہے نا، اس کی آنکھ میں کئی ہزار شیشے ہوتے ہیں، لینز ہوتے ہیں. اچھا، یہ سائنس کی بات، علم کی بات، یعنی علم جھاڑنے کی بات کر دی. آگے سے انہوں نے جب جواب دیا تو اشفاق صاحب بتاتے میں حیران رہ گیا. انہوں نے کہا کہ لخ دی لعنت ہے، فائدہ کیا اس مکھی کا کہ اتنے ہزار ایک آنکھ میں شیشے اور لینز ہونے کے باوجود جب بھی بیٹھتی ہے گندگی پر ہی بیٹھتی ہے. اللہ اکبر. کتنی انہوں نے پتے کی بات کر دی اس کے اندر کہ اتنی زیادہ نظر بھی موجود ہے، عدسے اور لینس بھی موجود ہیں، لیکن اس کو گندگی اور اچھائی کا فرق نہیں اگر حاصل ہوا تو اس کی آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. اور یہی فرق ہے علم کا. علم والے کو بینا کہتے ہیں اور بغیر علم یہ جہالت کو اندھیرا اسی لیے کہا جاتا ہے. ورنہ کو لائٹیں آف کر کے علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کا اندھیرا نہیں آ جاتا. تو اسی چیز کے ساتھ آپ یہ بھی چیز دیکھ لیں کہ یہ اب ان بزرگوں کی، بڑوں کی تربیتوں کے نتائج ہوا کرتے تھے. ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھا کرتے تھے. اور سیکھنے کے فرق کے اندر تو آپ یہ ایک بڑی مثال یوں بھی لے لیں کہ آج کل ہم دو مختلف قسم کے لوگوں کو، دو مختلف سوسائٹیز کو آپس میں ہم مماثلت کر کے دیکھ لیتے ہیں. جی جی. ایک طرف ایک گھر ہے
جس کے اندر والدین نماز پڑھتے ہیں، ان کی خواتین حجاب کرتی ہیں، ان کے گھروں کے اندر اذکار اور اچھی باتیں سارا دن چلتی ہیں، تو وہ بچے آٹومیٹکلی طور پہ ان کو سکھایا نہیں جاتا بیٹیوں کو کہ آپ بڑی ہو گئی ہیں، آپ حجاب پہنیں، آپ اذکار کریں، آپ یہ، لیکن وہ آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، وہ آپس میں کھیل رہی ہوتی ہیں لیکن حجاب پہن رہی ہوتی ہیں، بھی ان کو کسی نے کہا نہیں آپ حجاب پہنو، چھوٹی چھوٹی بچیاں 3-4 سال کی 5 سال کی وہ حجاب پہن رہی ہیں، ان کی کھیل بھی انتہائی معقول ہو جاتی ہے. جبکہ دوسری طرف اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایسی سوسائٹی جس کے اندر بے پردگی ہے، جس کے اندر سارا دن سانگز چلتے ہیں، جس کے اندر سارا دن کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ غیر اسلامی اور اس کو غیر اخلاقی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حیا کے اوپر کچھ حرف اٹھانے والی باتیں آپ کہہ سکتے ہیں، تو یقیناً ان کے بچے بھی اسی طرح کی چیزیں ان کے اندر آ جاتی ہیں. حالانکہ وہ اسپیشلی یہ تو نہیں کہتے کہ آپ یہ بے حیائی والا کام کرو، کوئی ماں باپ بھی بچوں کو بے حیائی سکھاتا نہیں ہے، لیکن بچے بے حیا کیوں ہو رہے ہیں؟ اصل میں وہ بڑوں کو دیکھ کے کاپی کر رہے ہیں. یعنی تعلیم اور تربیت کے اندر ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ موجود ہے وہ یہ ہے کہ بچے اور ہم خود بھی دوسروں کو دیکھ کے جب کاپی کرتے ہیں، اور یہی چیز ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہمیں اپنے آپ کو جس سطح پہ رکھنا چاہیے تھا، جس رنگ میں، جس کلچر میں، جس معاشرے میں، جس ڈھنگ میں رکھنا چاہیے تھا، ہم نے برانڈ کے نام پر یورپ کو کاپی کرنا شروع کر دیا. اب 3 پیس نہ پہنے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بندہ کو اچھا تعلیم یافتہ محسوس نہیں ہوتا شاید. ٹھیک ہے، حالانکہ اپنے پاکستانی لباس کے اندر کتنی خوبصورتی موجود ہے. تو اسی طرح دوسری چیزوں میں ہر چیز، ایون کہ اب تو ہم کھانے پینے کی چیزوں کو بھی کاپی کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے کھانے کی چیزیں جب تک ہم نہیں کھائیں گے تو شاید ہم اپنے آپ کو اچھا معاشرہ نہیں کہلا پائیں گے. بالکل. تو یہ انتہائی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے اس حوالے سے. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں نا ذکی صاحب کہ کیا ہوا، تھیوری اور پریکٹیکل، ہم تھیوری پہ ہی پیچھے پڑ گئے، رٹنے پہ، نمبرز لینے پہ، ماشاءاللہ کتنے زیادہ نمبرز آ رہے ہیں بچوں کے. ایسے ہی ہے بالکل. تو آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تھیوری اور پریکٹیکل کو ہم مرج کیسے کریں؟ یہ 2 مختلف چیزیں نہیں ہو گئیں؟ جی بالکل، یہ بات آپ کی بجا ہے کہ تھیوری اور پریکٹیکل ان دونوں کو ہم نے الگ سے لے لیا. ہم نے صرف تعلیم جو سیکھ لیا نا، وہ یہ سمجھ لیا کہ باقاعدہ کتابیں رٹنے کا نام اور یاد کر لینے کا نام اور پیپر دے لیے، اس کے بعد پاس ہو گئے، یہ ہمارا اب پورا کام مکمل ہو گیا. جبکہ بالکل ایسا نہیں ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام اس وقت تک مکمل نہیں ہو پاتا جب تک آپ اس کو اس انداز میں نہیں لیتے کہ وہ کام تربیت کے نہج کے اندر آ جائے، اس کا پریکٹیکل ساتھ ہو جائے، وہ آپ کو سیکھنا پڑے، عمل کے میدان میں آپ کو آنا پڑے. پریکٹیکل کے بغیر آپ کی کوئی لائف جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتی. اور یہی چیزیں جب ہم سیکھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو اسی سے زندگی بنتی ہے. کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یعنی عمل، پریکٹس، صرف تعلیم، کتابیں، الفاظ یاد کر لینا، بول لینا، آگے پہنچا دینا. اس کی آپ یوں مثال لے لیں کہ ایک وکیل وہ لا کا کورس کر لیتا ہے 3 سال کا، 4 سال کا، وہ ڈگری کے لحاظ سے وکیل بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ پریکٹس نہیں کرتا تو کیا وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو پائے گا؟ بالکل بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا. اسی طرح ایک ڈاکٹر کی مثال لے لیں کہ وہ MBBS کورس تو کر لیتا ہے، ڈگری لے لیتا ہے، لیکن کیا وہ پریکٹیکل کیے بغیر آپریٹ کر پائے گا؟ بالکل نہیں کر پائے گا. لہذا ہمیں تعلیم کو تربیت کے رستے پہ لے کے جانا ہوگا پہلے دن سے ہی. اور جی اسی حوالے سے میں جو آخری بات اس بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں تربیت جو ہے یہ کردار سازی کرتی ہے. بالکل. انسان بناتی ہے نا، انسان کی کردار سازی کرتی ہے. تعلیم کے ساتھ تو انسان کو صرف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن جب وہ تربیت میں آتا ہے تو پھر وہ انسان اس کے اندر سے نکلتا ہے، اس میں نکھار آتا ہے. یہ کیسے کرنا ہے. جی بالکل. ویورز، آپ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت تعلیم سے تربیت تک پروگرام میں.
یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں FM 102.2 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ سن بھی سکتے ہیں۔ دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ فیس بک پیج پر انشاءاللہ دن 12 بجے یہ ابھی ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، ابھی آپ سن رہے ہیں، اس کو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ریپیٹڈلی ایسا 2 سے 3 بار براڈ کاسٹ ہوگا اور ٹیلی کاسٹ ہوگا شام 6 بجے اور رات 12 بجے۔ جن کا اس وقت مس ہو گیا ہے یا جو دیر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ یہ دوبارہ آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ ہمیں اپنے سجیشنز بھی دیں گے، اپنی آراء بھی دیں گے۔ یہ بیسٹ میڈیم ہے، یہ بیسٹ وے ہے۔ سوشل میڈیا کتنا ان ہے، بچے کارٹونز کے ساتھ چپک گئے، مائیں موبائلز کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور جو گھر کے مرد ہیں وہ خبریں سن رہے ہیں، وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ تربیت کیسے آئے گی؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑیں گے؟ کل کائنات ہمیں سبق سکھا رہی ہے، لیکن ہم کائنات سے دور ہیں اتنے۔ چڑیاں ہیں وہ چوں چوں کرتی ہیں، کوے ہیں وہ کائیں کائیں کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز اور طریقہ ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے مختلف اور آسن تکلیف میں بنایا، سب سے بہترین، سب سے اچھا۔ اگر ہم اس کی مثال ایک لیں کہ اس کی باڈی لینگویج بھی بولتی ہے، اس کا آئی کانٹیکٹ بھی بتاتا ہے، اس کے فیس ایکسپریشنز بھی بتاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ صرف ایک ہوں ہی آپ دیکھ لینا، ہوں اس کے کتنے رنگ ہیں، بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کی ٹیون کیا ہے، وہ مجھے منع کر رہی ہے، وہ مجھے شاباش دے رہی ہے، وہ مجھے ڈانٹ رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کرونا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اگر بھیجا تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ڈانٹ رہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے؟ کیا ہم سمجھ گئے یا ابھی تک نہیں سمجھے؟ یا اب نہیں سمجھے تو کب سمجھیں گے؟ کب سمجھیں گے؟ پچھلی اقوام اور امتوں پہ آپ تاریخ دیکھ لیں، 6 دن 7 راتیں 8 راتیں، ایک طوفان آیا، ایک سیلاب آیا، تھم گیا، رک گیا، زلزلہ آیا، آندھی آئی، رمضان پورا اسی میں چلا گیا کرونا میں، شوال، ذیقعد، ذی الحج، حج اور عمرے رک گئے۔ تو کیا ہم نے کوئی پہلے سے زیادہ عمل کی کوشش کی؟ کوئی اپنے آپ کو بدلا؟ جو اتنے سالوں سے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کا عمل کا وقت ہے نا یہ بہترین۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہم ہر روز لوگوں کو جیسے دعوت دیتے ہیں تعلیم اور تربیت کے لیے، ہر نیٹ ورک پہ، ہر پلیٹ فارم پہ، جس میں سے FM ایک اپنا پلیٹ فارم ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم نوک کرتے ہیں، وہ اپنے اور بتاتے ہیں کہ ہم ادھر انگیج ہیں، ہم یہ کریں، ہم یہ کریں، ہم یہ کریں۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو بالکل ٹائم نہیں ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، بالکل ہم فلاں ڈگری کر رہے ہیں، فلاں کورس کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ہم نے پھر جی پہلے آپ نے FA کر لیا، اب تو کر لیا ہوگا، جی میں اب BA میں داخلہ ہوگی، اچھا اب آ جائیں، نہیں میں اب MA کر رہی ہوں، اب میں ماسٹرز کر رہی ہوں۔ 2 سال بعد آپ نے تعلیم مزید حاصل کی۔ ذرا ایک بات تو بتائیے، آپ جب نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کتنی بار کہتے ہیں؟ 3 بار۔ اب 2 سال کے بعد اب آپ کتنی بار کہتے ہیں؟ اب بھی 3 بار۔ جس علم نے 2 سال کے بعد بھی آپ کا اللہ سے تعلق نہیں جوڑا۔ بالکل۔ ہم ایک دوسرے سے جڑتے ہیں نا، خوش ہوتے ہیں، ہم اللہ سے جڑ کر کتنا خوش ہوں گے۔ یعنی بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ انسان جس طرح جسم اور روح کا مرقع اور مرکب ہے، تو علم کے لحاظ سے ہم جسم کے علم کے لیے تو بہت کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی وکالت کے کورس کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹری کے کورس کر رہا ہے، کوئی سی ڈگری لے رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کی ڈگری لے رہا ہے، کوئی نارمل ڈگریز لے رہا ہے، کوئی ڈپلوماز کر رہا ہے، لیکن روح کی تعلیم کے حوالے سے ہم نے آج تک کتنی محنت کی ہے؟ اس کے حوالے سے قرآن پاک کو ہم نے کتنا پڑھا، تجوید کے ساتھ پڑھا یا نہیں پڑھا، ترجمہ اور ترجمے کے ساتھ سیکھا، تفسیر کو ہم نے مطالعہ کیا نہیں کیا۔ اگر ہم یہ پوچھ لیں کہ قرآن پاک کے تراجم اردو زبان میں پہلا ترجمہ کس نے کیا، تو یقیناً ہمارا جو طالب علم طبقہ ہے وہ اس سے نابلد نظر آتا ہے۔ اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ ہمارے مفسرین، اردو مفسرین کون کون سے ہیں، تو اس علم سے بھی ہم عاری نظر آتے ہیں۔ تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے انتہائی قابل غور ہے کہ علم حاصل کریں،
اپنی جسد کے لیے، دنیا کو، زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے اب علم حاصل کریں، ضرور حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی غذا کے لیے جو علم ضروری ہے، جو اخروی علم ضروری ہے، وہ بھی ساتھ حاصل کریں، اس کے لیے بھی اتنی ہی محنت کریں۔ اور حدیث مبارکہ میں مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الفرائض، وراثت کے جو علوم ہے نا، اس کو نصف علم قرار دیا، نصف علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار صلی اللہ دیا۔ علیہ وسلم۔ تو علم نصف کیسے ہے کہ ایک زندگی ہے، ایک موت ہے، موت سے پہلے کا ایک لائف ہے، ایک زندگی ہے، ایک اس کے بعد کی ہے۔ اگر اس سے پہلے کی زندگی پہ آپ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، وہ سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، بہت کچھ ہے، وہ سارا کچھ آپ کا ایک علم ہے، نصف ہے، اور نصف ما بعد الموت ہے۔ تو لہذا یہ سمجھ آیا کہ جو موت سے پہلے کا ہے، یہ انسانی جسم کے لحاظ سے آسائشیں ہم سیکھ رہے ہیں اور جدید ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہماری سواریاں زیادہ آسائش والی ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے گھر زیادہ آسائش والے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے بیڈ رومز زیادہ آسائش والے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے کچن زیادہ آسائش والے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی شک نہیں۔ ہماری قبر میں آسائش اور کشائش کیسے آئے گی، اس کے بارے میں ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا، بالکل۔ جبکہ یہ بھی علم کا ایک بہت بڑا اہم ٹاپک تھا جس کو ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کوئی شک نہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس وقت لسنرز ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور ان میں محمد شاہ زیب ہیں، اور سمیہ خالق صاحبہ ہیں، ماشاءاللہ، خرم نصیر صاحب ہیں، ماشاءاللہ، اور وہ کمنٹس بھی کر رہے ہیں، خاور صاحب ہیں، نصیر الوی صاحب ہیں۔ پروگرام کے بارے میں ایک بار اور آپ کو بتا دوں کہ یہ تعلیم سے تربیت تک انشاءاللہ ہر بدھ کو آپ 12 بجے اس کو سنیں گے، اور اس کا ریپیٹڈ ٹائم ہے شام 6 بجے اور رات 12 بجے، یعنی 2 سے 3 مرتبہ آپ اس پروگرام کو سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ اس وقت آپ رفا FM 102.2 پہ فیس بک پہ لائیو دیکھ اور سن رہے ہیں۔ آپ میں سے جس نے جو کہنا ہو، جو سجیسٹ کرنا ہو، جو رائے دینی ہو، جو سوال پوچھنا ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یقیناً آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جو میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں ایک چیلنج دیا تھا کہ آپ اپنی کیفیت، اپنی فیلنگز آپ نوٹ کر لیں، کیا پروگرام نے آپ کو کچھ بدلا یا ایز اٹ از؟ کیونکہ ہم محض آپ کا وقت نہیں لے رہے، ہم اس وقت کو پروڈکٹیو بنانا چاہتے ہیں آپ کے لیے۔ دیکھیں، اگر ہم عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھیں تو پارلر میں جاتی ہیں، بیفور کی بھی ایک پک ہوتی ہے اور آفٹر کی بھی ایک پک ہوتی ہے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں، ساری رپورٹس لی جاتی ہیں جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی، اور دونوں کو آپس میں میچ کیا جاتا ہے۔ یہ چند منٹ جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے، ہمیں تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا، کیا تبدیلی آئی، کیونکہ سننے سے عمل بدلتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھنے سے، ایک دوسرے کو سننے سے، کرنے سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروگرام سے پہلے اگر ہم اچھے تھے، پروگرام کے بعد ہم زیادہ اچھے ہو جائیں۔ آج ہم جتنے اچھے ہیں، کل ہم اس سے بھی اچھے ہو جائیں۔ کیا خیال ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے، یا ابھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر اور آپ کا سار کھائیں یا آپ سے بات کریں؟ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے آخر میں اپنی بات میں جی کر کے ضرور، بات ختم ضرور۔ کرتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ ہر بندہ وہ اپنے اپنے لحاظ سے لیتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے طبع کے فرحت کے لیے، خوش طبعی کے لیے وہ سانگ سنتا ہے، کوئی لوگ FM لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ اور اپنے اپنے انداز کے اندر گپ شپ کرتے ہیں۔ تو اسلام انٹرٹینمنٹ سے منع نہیں کرتا۔ بالکل یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کبھی بھی فرحت قلب سے منع کیا ہو، خوش طبعی سے منع کیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ مجھے وہ حدیث میں واقعہ یاد ہے کہ سیدنا علی المرتضی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی تشریف فرما تھے، حضور تشریف فرما، دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے۔ تو حضور کھجوریں کھاتے کھاتے اس کی گٹھلیاں سیدنا علی کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا، علی سب سے زیادہ کھجوریں آپ کھا رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا، حضور
آپ گٹھلیوں سمیت ہی کھائی جا رہے ہیں. واہ. یعنی مزاح جو ہے خوش طبی بالکل. کا رنگ، یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ یاد رکھا جائے کہ اگر ہم خوش طبی کرنے کے لیے کوئی گناہ کا رستہ اختیار کر رہے ہیں، ہم ٹیلی فون کا ناجائز اور غلط استعمال کر رہے ہیں، یا اگر ہم اپنی خوش طبی کے لیے سانگز وغیرہ سن رہے ہیں، تو ہمیں اتنا ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم اس جسم کی تو خوش طبی شاید کر رہے ہوں گے، لیکن ہم روح کو انتہائی تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے آخرت کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے. میرا خیال ہے آج کی باتوں میں اتنا کافی رہے گا. اگلی دفعہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ، جس کا عنوان ہوگا مسکراہٹیں انشاءاللہ. واو. السلام علیکم الحمد ورحمۃ اللہ. للہ. جزاک اللہ.